فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جدا آغاز ہو چکے ہے۔ اس ماہ ربیع الاول دے اندر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے۔ آپ دا اس دنیا تے مبعوث ہونا اللہ تعالی دی ساڈے واسطے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ واسطے آخر الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث کی فرمایا۔ اس مہینے دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سیرت دے مختلف پہلوؤں نو بیان کیتا جاندا ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اج اس دنیا تے مبعوث نہیں ہوئے، اس دنیا تے تشریف نہیں لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر، آپ دا تذکرہ پہلیاں کتاباں دی اندر بھی موجود ہے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زباناں تے بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی سیرت نگار کسی دی سیرت نو تحریر کردا ہے، لکھدا ہے، او دا آغاز او دی پیدائش تو کردا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا آغاز آپ دی آمد تو پہلے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی سیرت نگار آپ دی سیرت دے حوالے دے نال کتاب لکھے گا، وہ آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو نہیں کرے گا، بلکہ آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو پہلے کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف نہیں لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم نو کہہ رہے نے، اے میری قوم،
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه احمد۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل دی طرف مبعوث ہوئے نے۔ اپنی قوم دے لوگاں نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے میری قوم دے لوگوں انی رسول اللہ الیکم، میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، میں تواڈی طرف اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں، میں تانوں اپنی نبوت اور رسالت دی دعوت دین واسطے آیا، اللہ دی توحید دی دعوت تواڈے سامنے رکھن واسطے آیا ہاں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ اس کتاب دی تصدیق کرن واسطے آیا ہوں جڑی میرے تو پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تورات دی میں تصدیق کرن واسطے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تانوں اس بات خوش خبر سنان واسطے آیا ہوں، اس بات بشارت سنان واسطے آیا ہوں، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دا ایک ذاتی نام آسمانہ دے احمد اور ایک محمد۔ احمد اس ذات نو کیا جاندا ہے جڑا پوری کائنات وچوں صحابہ نالوں زیادہ اللہ دی تعریف بڑھ کے بیان کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات نو کیا جاندا ہے جڑا پوری کائنات نالوں بڑھ کے اللہ دی تعریف بیان کرے، اللہ رب العالمین دی بڑائی بیان کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو بنی اسرائیل والیاں نو نبی علیہ السلام دیاں بشارتاں دے نظر آ رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہوں، اپنی ماں آمینہ دا خواب میں بن کے آیا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ہوں۔ کون آمینہ دلال علیہ السلام حال دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر کعبۃ اللہ بنا دینے، اللہ دا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کر لیندے نے، بڑیاں دعاواں کر دینے۔ اونا دعاواں وچوں ایک اے بھی دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کر لیندے نے، بڑیاں دعاواں کیتیاں نے، انہاں دعاواں وچوں ایک اے وی دعا کردے نے ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک رسول ساڈے اندر مبعوث فرما، ساڈیاں جاناں دے اندر یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول تیریاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں سنائے، اپنی احادیث پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں پا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام واسطے دعاواں کردے نظر آ رہے نے، اجے اللہ رب العالمین نے دنیا دا نظام بنایا نہیں، کوئی بھی انسان اس دنیا تے مبعوث نہیں فرمایا، عالم ارواح روح دا عالم ہے، اس موقع تے اللہ رب العالمین نے دو وعدے لے لے، ایک وعدہ اپنی ربوبیت دا لیا ہے اور دوسرا وعدہ نبیوں دے کولوں نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا لیا ہے۔ جیڑا پہلا وعدہ لیا ہے وہ دے اندر غریباں نوں بھی بلایا ہے، امیراں نوں بھی بلایا ہے، انہاں دیاں روحاں نوں اکٹھیاں کیتا ہے، کوئی عالم ہے انہوں اکٹھا کیتا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عاجزہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہر ایک انسان دی روح اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے الست بربکم الست بربکم، اے دنیا کائنات دے لوگوں، اے دنیا دے اندر جان والے ہو، الست بربکم، کیا تسی مینوں اپنا رب تسلیم کر دیو کہ نہیں؟ الست بربکم، کیا تسی مینوں اپنا مشکل کشا تسلیم کر دیو کہ نہیں؟ الست بربکم، کیا تسی مینوں اپنا حاجت روا تسلیم کر دیو کہ نہیں؟ یک زبان سارے آج دے مسلمان یہودی قیامت دی دیواراں تک آن والے سارے اس وقت عالم ارواح دے اندر کہندے نے قالوا بلا، اللہ تو ہی ساڈا حاجت روائے، اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشائے۔ اے دے اندر نبی بھی شامل نے، ولی بھی شامل نے، جاہل بھی شامل نے، قیامت دیا دیواراں تک ہر انسان آن والا شامل ہے۔ سارے کہندے نے قالوا بلا شہدنا، اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، اللہ تو ہی ساڈا حاجت روائے، اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشائے۔ اس وعدے دے اندر پوری کائنات دے لوگاں نوں انہاں دی ارواح نوں جمع فرمایا ہے، اور جڑا دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام دے کولوں لیا ہے، اس وعدے اندر عام لوگاں نوں شامل نہیں کیتا، اس وعدے دے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے مبعوث فرمائے نے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے گئے نبی پاک علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے، اللہ نے سارے جمع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔
اے میرے نبیوں، اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے دیگر نبیوں، میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں، میں تانوں نبوت و رسالت عطا کر دیواں، میں تانوں کتاباں عطا کر دیواں، دنیا دی زندگی دی اندر تسی انہاں کتاباں دی دعوت دیندے ہوو، تواڈے وچوں کسے دی موجودگی دی اندر میرا آخر زمان نبی آ جائے، اے میرے نبیوں لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے میرے نبی دی جماعت، اے میرے انبیاء تسی اس میرے آخر زمان نبی تے ایمان بھی لیاونا ہے تے اس میرے نبی دے دین دے معاملے دے اندر اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا میرے نبیوں اے وعدہ کر دیو، سارے نبی کہندے نے قالوا اقررنا، اے ساڈے اللہ اسی اس وعدے تے پورے رواں گے، اللہ اسی اس وعدے تے پورے رواں گے، ساڈے وچوں جدی بھی موجودگی دے اندر آمینہ دا لال آ جائے، آخر الزمان پیغمبر آ جائے، اسی او دے تے ایمان بھی لیاواں گے، دین دے معاملے دے اندر او دی اسی مدد بھی کریں گے۔ سارے انبیاء علیہم السلام اقرار کر دے لے نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر کوئی بھی نبی موجود نہیں، کیویں پتہ چلے گا کہ نبیوں نے اے وعدہ پورا کر کے دکھلایا ہے؟ نبی علیہ السلام آئے سارے نبیوں تو آخر تے نے جڑا اللہ رب العالمین دے نال عالم ارواح دے اندر انبیاء علیہم السلام نے وعدہ کیتا ہے، وہ وعدہ انبیاء علیہم السلام نے معراج دی رات پورا کر کے دکھلایا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر پہنچ جاندے نے، نماز دا وقت ہے، انبیاء علیہم السلام سارے جمع نے، کسی دی خواہش ہے اج میں نماز پڑھاواں گا، کسی دوسرے نبی دی خواہش ہے میں نماز پڑھاواں گا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت جبریل امین نے پکڑ کے اگے کر دیتا ہے، کسی نبی نے بھی اعتراض کیتا نہیں کیتا، سارے انبیاء نے جڑا عالم ارواح دے اندر وعدہ کیتا ہے انہوں پورا کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرمان دے لے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرے نبیوں تواڈے وچوں جیڑا بھی اے وعدہ کرن تو بعد اس وعدے تو پھر جائے گا میں انہوں فاسقاں دے اندر شامل کر دیاں گا۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو تنبیہ کر رہے نے، سمجھا رہے نے کہ جیڑا بھی تواڈے وچوں اے وعدہ کرن تو بعد پھر جائے گا میں انہوں نبیاں دی صف جو کٹ کے نافرمان دی صف دے اندر شامل کر دیواں گا۔ آئدہ مسلمان نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھتا ہے، اندر میں نبی پاک علیہ السلام دا امتیاں، میں نبی پاک علیہ السلام نو منن والا، لیکن نماز حنفی پڑھتا ہے، اندر میں نبی پاک علیہ السلام نو منن والا ہوں، نبی پاک علیہ السلام دے طریقے نو اپناتا نہیں، اجدہ مسلمان صحیح مسلمان نہیں بن سکتا جب تک نبی علیہ السلام دی اطاعت نہیں کرے گا، آپ علیہ السلام دے نقش قدم تے نہیں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام موجود نے، ابو بکر صدیق موجود نے اور دیگر صحابہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دا برکہ پکڑ دینے نبی علیہ السلام دے سامنے تراک دے برکے دی تلاوت کرنا شروع کر دیندے نے. نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو جاندا ہے. آپ علیہ السلام دے چہرے تے وٹ پہ جاندے نے. آپ علیہ السلام دا چہرہ غصے دے اندر تبدیل ہو جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے عمر فاروق امیر المومنین تسی دیکھ دے نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر تسی تورات دے ورکے دی تلاوت کر رہے ہو, تورات پڑھ رہے ہو. نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ غصے دے اندر تبدیل ہو جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوری تورات دے ورکے دی تلاوت بند کر دیندے نے. آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے ہی پڑھ رہا سا, میں کوئی عمل کرن واسطے نہیں پڑھ رہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے موسیٰ اگر میری موجودگی دے اندر صاحب تورات جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاؤ تسی منو چھوڑ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے چلو گے تسی گمراہ ہو جاؤ گے, سیدھے راستے تو بھٹک جاؤ گے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی دے اندر کسے دی فقہ نہیں چل سکتی, کسے دی قدوری نہیں چل سکتی, کسے دی کوئی بات نہیں چل سکتی. اگر بات چلے گی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے گی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حال دنیا تے تشریف نہیں لے آئے. آپ علیہ السلام دا تذکرہ خیر پہلی کتاباں دے اندر ہو رہا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا جاندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو تسی کدوں دے اللہ دے علم دے اندر نبی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے علم دے اندر میں اولو دا نبی ہاں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی سی, لیکن حضرت آدم علیہ السلام دے جسم پاک دے اندر جسم اطہر دے اندر روح نہیں سی, کیونکہ میں اولو دا اللہ دے علم دے اندر نبی ہاں. نبی پاک علیہ السلام آلے دنیا دی تشریف نہیں لے آئے. آپ دا ذکر خیر تورات دے اندر موجود ہے, زبور دے اندر موجود ہے, دیگر آسمانی کتاباں دے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام ایک عیسائیاں دے گرجے دے اندر چلے جاندے نے. عیسائیاں دے گرجے دے اندر آپ علیہ السلام لوگاں نوں واعظ کرن واسطے چلے جاندے نے. نبی علیہ السلام دیکھ دیکھینے ایک عیسائی پادری گرجے دے اندر بیٹھا ہے, او دے چار چفیرے لوگ بیٹھے نے, انجیل سن رہے نے, انجیل دی دعوت دے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کیا اے پادری اس تیری انجیل دی اندر میں محمد دا تذکرہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ اے فوری تلاوت کرنی بند کر دیتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے پادری تورات دی تلاوت کر, کیوں رک گیا ہے؟ یہ پردہ رک جاتا ہے. ایک کونے دی اندر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے, یہ آگے بڑھتا ہے, آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے پادری کدی بھی اس تو اگے تلاوت نہیں کرے گا, کیونکہ جڑی نے آگے تلاوت کرنی ہے اوتے اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ذکر خیر ہے, یہ کدی بھی تلاوت نہیں کرے گا. عیسائی پادری رک جاتا ہے,
یہ آگے بڑھ کے دوسرا بندہ کہندا ہے کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب دے اندر تہاڈا ذکر خیر موجود اس وجہ سے پڑھ لے لیا. تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، زبور کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا نام موجود ہے. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی بچے دی تیمارداری کرن واسطے جاندے نے. یہ یہودیاں دا بچہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرتا ہے، آپ واسطے مسواک مہیا کرتا ہے، دیگر ضروریات دی اشیاء آپ دی خدمت دے اندر حاضر کرتا ہے. یہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو پوچھتے نے اے میرے صحابہ یہودیاں دا فلاں فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا، کی وجہ ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی وہ یہودیاں دا بچہ تہاڈی خدمت کرن والا بیمار ہو گیا. اج لوگ آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر لکی چھپی چیز جانتے. اگر لکی چھپی چیز جانتے ہوندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدی نہ صحابہ نو پوچھ دے اے میرے صحابہ فلاں یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کو علم پہلے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان دے اندر کدی بھی اظہار نہ کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ آؤ اس یہودی بچے دی تیمارداری کر آئیے، اس یہودی بچے دا پتہ لے آئیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے دی بیمار کرسی کرن واسطے حضرات صحابہ نو نال لے لیندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی بچے دے گھر دے اندر جاندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی بچے نو اسلام دی دعوت دیندے نے. آپ فرماندے نے اے بچے اسلام قبول کر لے، دین اسلام نو قبول کر لے، مسلمان ہو جا. یہ بچہ موت دے کش مکش دے اندر ہے، یعنی فوت ہونے دے قریب ہے، بول نہیں سکتا، گل سمجھدا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت سن رہا ہے. اس یہودی بچے دے کول ایدا باپ بھی موجود ہے، باپ بھی سرہانے بیٹھا ہے. اس یہودی بچے دا باپ جڑا ہے تورات دی تلاوت کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی بچے دے باپ دے کولوں پوچھ دے نے اے اللہ دے بندیا دس اس کتاب اندر تورات اندر میں محمد دا ذکر بھی موجود ہے یا نہیں؟ یہ بچہ کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کتاب دے اندر تیرا ذکر موجود نہیں. اس بچے دا اس یہودی دا جڑا بیٹا ہے بیمار ہے، وہ کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے. اس کتاب دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ذکر خیر بھی موجود ہے. اے بچے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام دی دعوت دیندے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے نو اسلام دی دعوت دیندے نے. ادھر بچے دی روح پرواز ہو جاندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے جس نے اس یہودی بچے نو جہنم دی اگ کولوں بچا لیا ہے. اس بچے دا جڑا باپ قرآن پڑھ رہا ہے یہ کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ذکر اس کتاب اندر موجود نہیں. بچے دا بیٹا باپ دا بیٹا کہندا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب اندر تہاڈا ذکر خیر موجود ہے. تو اس حدیث تو بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر، آپ دا تذکرہ تورات اندر بھی ہے، زبور اندر بھی ہے، انجیل اندر بھی ہے.
قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الفتح دے اندر اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء او لوگ جڑے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے انہاں دے اصحاب نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ فرماتے نے میرے نبی دے صحابہ کفار دے مقابلے دے اندر بہت سخت نے تے آپس دے اندر رحم دل نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل انہاں دیاں مثالاں تورات اندر بھی نے انہاں دیاں مثالاں انجیل اندر بھی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا بہت مشہور واقعہ ہے تسی علماء دے کولوں سنیا ہوئے گا کہ حضرت سلمان فارسی ایران دے اندر چلے حق تلاش کرن واسطے ایک پادری دے کول جاندے نے اس پادری دے کول تعلیم حاصل کردے نے اللہ دا کرنا ایسا ہویا وہ دنیا تو جا رہے ہے کہندا کہ میں تینوں ایک اور آدمی دے کول ایک اور پادری دے کول بھیجنا جڑا تینوں حق دی بات دسے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دے کول چلے جاندے نے اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ وہ بھی دنیا تو جا رہے ہیں پھر اس پادری نے حضرت سلمان فارسی نو تیسرے آدمی دے کول بھیج دیتا اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ وہ بھی دنیا تو جا رہے ہیں تیسرا پادری کہندا ہے کہ تو صبر کر ایک آخر الزمان نبی مکے تو ہجرت کر کے مکے دے اندر پیدا ہوئے گا اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر کھجوراں والے علاقے دے اندر ہجرت کرے گا ان قریب وہ نبی دنیا تے آن والا ہے مبعوث ہونے والا ہے اس نبی دے نال ملاقات کری تے حق مل جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی قصہ المختصر یہ چند نشانیاں دس دے کہ اس نبی دی نبوت نبی ہون دیاں 3 نشانیاں اگر وہ دے اندر موجود ہون تو سمجھی اللہ دا آخری نبی ہے جیڑا انہوں تحفہ دیتا جائے گا قبول کرے گا صدقہ قبول نہیں کرے گا اور دونوں کندیاں دے درمیان مور نبوت ہوئے گی آنڈا نما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوراں درخت چڑھے نے کھجوراں اتار رہے نے جس یہودی دے کول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام بن کے جاندے نے وہ دے کول دا دوست ہوندا ہے آ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو دعوت دیندا ہے کہ سلمان مدینہ طیبہ کے اندر ایک آدمی آیا ہے وہ نبوت دا دعویٰ کرتا ہے مکے دے اندر ہجرت کر کے آیا ہے اور مدینہ طیبہ دے اندر قباء مسجد قباء آبادی دے اندر ٹھہرے ہے اے فوری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جاندے نے نبی علیہ السلام کی خدمت دے اندر صدقہ پیش کر دے نے نبی علیہ السلام فرماتے نے یہ میرے صحابہ دی جماعت اے صدقے دیاں کھجوراں نے اے کھا لو صدقہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حرام کر دیتا ہے یہ دل دے اندر سوچتا ہے کہ ایک جڑی نشانی ہے وہ پوری ہو گئی
تھوڑے عرصے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر یہ بندہ تحفہ پیش کرتا ہے. نبی علیہ السلام اس تحفے کو قبول کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے. تیسری نشانی تلاش کرنے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے آگے پیچھے ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا قمیض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا رہے نے. دیکھنا چاہتے ہیں کیا نبی علیہ السلام دے دونوں کندھیاں دے درمیان مورے نبوت موجود یا نہیں موجود. دیکھتا کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دے لے نبی پاک علیہ السلام دے دونوں کندھیاں دے درمیان مورے نبوت موجود ہے. جدوں یہ تینے نشانیاں نبی پاک علیہ السلام دے اندر سلمان فارسی موجود پا لیندے نے پھر پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے صحابی بن جاندے نے. جیڑیاں صفتاں حضرت سلمان فارسی نو دسیاں گئیاں جیڑیاں نشانیاں حضرت سلمان فارسی نو دسیاں گئیاں اے نشانیاں اس نبی دے اندر موجود ہون گیاں. عیسائی پادریاں نے وہ نشانیاں تورات اندر پڑھیاں نے تے زبور اندر پڑھیاں نے. اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے نبی دیاں نشانیاں میرے نبی دیاں مثالاں اور میرے نبی دے اصحاب دیاں نشانیاں تسی تورات اندر بھی پاؤ گے اور انجیل اندر بھی پاؤ گے. تو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے علیہ تشریف نہیں لے آئے. آپ دا ذکر خیر تورات اندر بھی موجود ہے, انجیل اندر بھی موجود ہے, زبور اندر بھی موجود ہے اور دیگر آسمانی کتاباں دے اندر بھی موجود ہے. اور جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے اپنے وقت دے اندر نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے نے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن صحیح معنی دے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام دے نقش قدم تو چلنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز پڑھانے ایک اعلان ہے. ساڑی جامع مسجد امن اہل حدیث نظیر ٹاؤن کے اندر مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب کی مسجد کے اندر اج مغرب تو بعد ایک درس قرآن و حدیث پروگرام ہو رہا ہے. درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان واسطے حضرت مولانا انور صالح صاحب تشریف لے آ رہے نے. نماز مغرب تو بعد درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان گے. نمازی حضرات نماز مغرب تو بعد جامع مسجد امن اہل حدیث وہ دے اندر پہنچ کے قاری صاحب دا کتاب سنو اور اجر عظیم حاصل کرو. دوسری گزارش ہے کہ نمازی حضرات وقت اللہ کے گھر دے اندر تشریف لے آیا کرو. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي